وہ علامہ صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ حالات انسان کو آتے ہیں یہ اوپر لے جانے کے لیے، بلندی پر لے جانے کے لیے حالات آتے ہیں. دیکھیں نا، پانی کے راستے میں آپ ایک رکاوٹ بنا دے، ایک جو ہے نا وہ بریکر بنا دے پانی کو روکنے کے لیے، تو اس بریکر سے پانی رکے گا ضرور، لیکن جب اس سے آگے نکلے گا تو تیز رفتار سے نکلے گا، پہلے سے رفتار اس کی تیز ہو جائے گی. تو بھئی یہ حالات انسان کے اوپر، یہ تو انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے بھیج کر ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی خوشحالی آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا کہ اطراط غرور تکبر کے اندر آ جاتے ہیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حالات بھیج دیتے ہیں، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ان حالات میں صبر کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، ناشکری اختیار کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت، یہ حالات کا بدلنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے. اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگی، جیسا بھی وہ گزر جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، گزرتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے. تو اگر اچھے حالات ہوں تو ہم اترائے نہ، غرور تکبر نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ مرتبہ شکر ہے، تو نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اور اگر کسی وقت میں مشکل حالات آ جائے تو پھر بھی پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنے دن مجھے خوشحالی میں رکھا، میرے گناہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے خوشحالی میں رکھا. آج اگر تھوڑے سے حالات آ گئے تو پھر کون سی کوئی بڑی بات ہے. اور یہ دنوں کا ہیر پھیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم دنوں کا ہیر پھیر لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں. کبھی کیسا وقت آ جاتا ہے، کبھی کیسا وقت آ جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ نوٹس کی یہ بات کہ آج کے بادشاہ کل کے مجرم ٹھہرتے ہیں، اور آج کے مجرم کل کے بادشاہ بن جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں نا، کتنی نشانیاں ہیں. کہاں قید کے اندر، کسے پتا تھا کہ یہ بعد میں چل کے مصر کے بادشاہ بنیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں کوہ طور کے دامن میں، دیکھ کے بکریاں چراتے ہوئے نظر آئیں گے. شعیب علیہ السلام کے پاس سے جب واپس آ رہے ہیں، بکریوں کا ریوڑے، بکریاں چرا. کسے پتا تھا کہ کوہ طور پر جا کر یہ اللہ سے جو ہے نا ہم کلام ہوں گے، اور کلیم اللہ کے خطاب سے جو ہے نا وہ سے نوازے جائیں گے، ایک جلیل القدر پیغمبر بنیں گے. کسے پتا تھا. اور ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جو تھوڑی سی مزدوری کے عوض میں قریش کے سرداروں کی بکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرایا کرتے تھے. کسے پتا تھا کہ بعد میں یہ خاتم النبیین سردار الانبیاء بنیں گے. کسے پتا تھا. تو یہ دن بدلتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کن حالات کے اندر گھر گئے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جب اچھا وقت، جن لوگوں کا اچھا وقت ہوتا ہے وہ نہیں گزر رہا ہوتا، وہ بھی تو گزر رہا ہوتا ہے. وہ کون سا ٹھہرا ہوا ان کے پاس. اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ کون سا رکا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی گزر رہا ہوتا ہے. جو خوشی کے دن ہوتے ہیں ان کا دورانیہ بھی 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اور جو غمی کے دن ہوتے ہیں، غم کے دن ہوتے ہیں، ان کا دورانیہ بھی 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے. وہ بھی اسی رفتار کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو دل پہ نہ لیں. پریشانی ہے، دنیا کی زندگی ہے. وہ تو جنت ہے نا جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں. تو دنیا ہے، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے، کبھی موسم میں بہار آ جاتا ہے.
खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। हम देखते नहीं रोजमर्रा, आज जिस घर से बारात निकल रही है, दुल्हा दुल्हन जो है ना वो सज के निकल रहे हैं, सज सवर के निकल रहे हैं, उन्हीं घरों से हमने जनाजे निकलते हुए नहीं देखे। उन्हीं घरों से कितनी मर्तबा हमने जनाजे नहीं उठाए। तो ये वक्त चलता रहता है, इसलिए हालात को दिल पे ना दे, परेशान दिल बर्दाश्त ना हो, परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, सब्र करते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की कितनी लंबी बीमारी है, देखिए ना सूरत साफात के अंदर तफसीली किस्सा मौजूद है। कितनी लंबी बीमारी है ये, लेकिन इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। रिवायात के अंदर आता है कि उनके जिस्म के ऊपर, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर जो है ना गन सड़ ना गया हो, लेकिन इस हाल में भी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हो, शिकवा करने वाले ना हो। मोमिन शिकवा नहीं करता, मोमिन हालात से घबराता नहीं है। हजरत साहबा रजी अल्लाह अन्हुम की शुरू की जिंदगी देखें आप, शुरू इस्लाम में कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की है। कौन सा जुल्म व सितम है जो साहबा के ऊपर नहीं ढाया है मुशरिकीन मक्का ने, लेकिन क्या उनकी वो दिन हमेशा के लिए रहे? नहीं। बाद की जिंदगी देखें आप, हजरत साहबा रजी अल्लाह अन्हुम इस बात पर परेशान रहते थे कि कहीं हमें हमारी मुश्किलात का सिला जो है ना वो दुनिया में तो नहीं मिल गया जब खुशहाली के दिन आए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा कट्टान के कपड़े में नाक साफ की, फरमाने लगे हाय हाय अबू हुरैरा तुझे वो दिन याद नहीं है जब तू मस्जिद नबी के दरवाजे में पड़ा रहता था, लोग तेरी गर्दन पर पांव रख के गुजरते थे। उस जमाने में जनून की बीमारी, मजनू की बीमारी का जो है ना वो इलाज किया जाता था, गर्दन को पांव रख के दबाते थे। कहते खुदा की कसम मुझे गशी नहीं होती थी, मुझे वो जनून नहीं होता था, बीमारी नहीं थी, भूख प्यास की वजह से ये हालात थे। इतनी गुर्बत देखी थी, इतने हालात देखे थे। आज कप्तान के कपड़े में कीमती किस्म का कपड़ा है, उसमें नाक साफ कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों घबराओ नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह की तरफ से हालात है। हाँ दुआ करें, शिकवा ना करें, दुआ करें या अल्लाह आजमाइश तो बड़े लोगों की होती है, बड़े लोग आजमाइश के काबिल, हम कहां, हम तो छोटे लोग हैं। या अल्लाह तो हमें मुश्किल वक्त से बचा, हमें आजमाइश से बचा। अल्लाह से दुआ करें, घबराएं, परेशान ना हो। घबराने परेशान होने से कौन से वो हालात जो है ना वो खत्म हो रहे हैं, तब भी तो वैसे ही है। और उन हालात को लाने वाली भी अल्लाह की जात है, और उन हालात को खत्म करने वाली, उन हालात को खुशियों में बदलने वाली जात भी अल्लाह की है। इसलिए अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे।